رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، صدق اللہ العلی العظیم والمولا الکریم۔ قابل قدر امیر مقامی جماعت اسلامی ناندیڑ اور اس پروگرام میں شریک محترم بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہم اس ماہ مبارک کے دروازے پر کھڑے ہیں اور اجر و ثواب کی لہلہاتی کھیتی سے اپنے آپ کو سیراب کرنے کے لیے بلا شبہ پرعزم بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں۔ ماہ رمضان میں جہاں بے شمار یا مختلف عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، وہیں ایک عبادت زکوٰۃ بھی ہے۔ دیگر عبادتوں کے سلسلے میں تو خاصی بیداری بھی ہے، واقفیت بھی ہے، البتہ زکوٰۃ پر گفتگو نسبتاً کم ہوتی ہے۔ تو یہ بات جیسے کہ افتتاحی کلمات میں آ چکی ہے کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، جس میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ جو بقیہ 4 ارکان ہیں شہادت کے علاوہ، شہادت تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، باقی 3 عبادتیں ہیں، تو ان 3 عبادتوں کے سلسلے میں تو نہ صرف واقفیت ہے بلکہ فرائض کی ادائیگی سے آگے بڑھ کر نوافل کی ادائیگی کا بھی اچھا خاصا اہتمام پایا جاتا ہے۔ نماز کے سلسلے میں بہت بیداری لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لانی بھی چاہیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ بالعموم سنت نمازیں، نفل نمازیں پڑھنے کا اہتمام ہے۔ نفل نمازوں کے علاوہ تہجد، اوابین، اشراق جیسی عبادتیں بھی بعض متقی حضرات انجام دیتے ہیں۔ روزوں میں یہ معمول بھی بن چکا ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کبھی عاشورہ کے روزے، کبھی بقرعید کے موقع پر روزے، نفل روزے، اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ حج میں بھی، حج کے علاوہ یہ سلسلہ اب تو بہت الحمدللہ عام ہو چکا ہے کہ لوگ عمرے کو جاتے ہیں۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، 1 مرتبہ ادا ہونے کے علاوہ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بعض لوگوں کو 5 8 مرتبہ بھی حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ملیشیا سے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہاں 15 20 حج لوگ اپنی زندگی میں ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے جتنے فرائض ہیں ان فرائض کے نوافل بھی ادا کرنے کی بالعموم کوشش ہوتی ہے۔ یہ معاملہ کسی حد تک زکوٰۃ کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا دیگر عبادتوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم دین کے مزاج پر نظر ڈالیں تو متعدد علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ دین کو اگر 2 الفاظ میں اس کے عملی اظہار کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے، دین کو اگر صرف 2 الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو کہا جا سکتا ہے نماز اور زکوٰۃ۔ بہت متعدد علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دین کا خلاصہ اور دین کا ایبسٹریکٹ اگر کوئی چیز ہے عمل کے اعتبار سے، ڈیمانسٹریشن کے اعتبار سے، تو ایک نماز ہے، دوسرے زکوٰۃ ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جتنا کنسرن اسپریچولیٹی کو، روحانیت کو دیتا ہے، اتنا ہی کنسرن سوشل رکھتا ہے، سماج کے لیے رکھتا ہے۔ حقوق اللہ کا اظہار نماز ہے تو حقوق العباد کا مظہر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ پر فرض رہی ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے دین کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو مشہور قرآنی آیت ہے جو ہم اکثر نمازوں میں بھی سنتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ تم کو حکم دیا گیا انبیاء کرام کو، ان کی سابقہ قوموں کو، کہ دین کو خالص کر کے لیعبد اللہ۔ دیکھیے اس آیت میں 3 بنیادیں ہیں، لیعبد اللہ،
اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، یہ دین کا پلر ہے، بیسک پلر ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ اس کے بعد یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی دیں۔ اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں آپ سنیے، وَذَلِكَ دین القیمہ، یہ سیدھا دین ہے، یہ مضبوط دین ہے، یہ جامع دین ہے، یہ اصل دین ہے۔ دین کیا ہے؟ قیم دین، سیدھا دین، سراپا دین، مکمل دین، جامع دین۔ بس تین چیزوں کا نام ہے، لیعبدوا اللہ، یقیم الصلاۃ، یؤتوا الزکاۃ، ختم۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی تشریح ہیں، اس کا مزید ایلیبریشن ہے۔ تو دین کا خلاصہ وہ نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی، ان دونوں چیزوں سے پورے دین کی تشریح ہو جاتی ہے۔ اہل ایمان کی جو صفت بتائی گئی، امتیازی صفت، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین، ان کا ڈسٹنکشن کیا ہے کامیاب اہل ایمان کا؟ تو ایک صفت یہ بتائی گئی کہ ہم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ تو 32 مرتبہ قرآن مجید میں، ایک دو نہیں، 32 مرتبہ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، اور 32 میں سے 27 مرتبہ وہ نماز کے ساتھ آیا ہے۔ 27 مرتبہ، صرف 5 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے علاوہ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ تو جتنا ڈیو ویٹیج ہم نماز کو دیتے ہیں، کیا اتنا ڈیو ویٹیج امت مسلمہ کی طرف سے زکوٰۃ کو دیا جاتا ہے؟ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے۔ فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہونے کی جو بنیاد ہے، یہ جو کرائٹیریا ہے، وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ ایک فرد اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو تمہارا دینی بھائی ہے۔ گویا دین سے وابستگی کی جو نسبت کی جو بنیاد ہے وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ۔ اور ایک مقام پر اس کا کنٹراسٹ ہے، فرمایا گیا کہ تباہی ہے مشرکوں کے لیے، شرک سے جوڑ دیا گیا۔ کون مشرکین؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ شرک کرنے والوں کی خوبی کیا بتائی گئی، ان کی کمزوری کیا بتائی گئی؟ کہ ایک تو آخرت کے منکر ہیں عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی، مشرکین کی صفت کا اظہار کرنے والی، اہل ایمان کی امتیازی صفت بتانے والی، اور دین کے خلاصے کو ریپرزینٹ کرنے والی، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور اسی لیے یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی، جہاں پازیٹیولی ایڈریس کیا گیا وہیں نگیٹیولی ایڈریس کر کے یہ کہا گیا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی کیا ہے؟ مال کی محبت ہے۔ تو جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، عام طور پر قرآن کا مزاج یہ ہے کہ انہیں عذاب دیا جائے گا، لیکن شدت جب کسی چیز میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے جو اپروچ اختیار کیا جاتا ہے وہ بہت منفرد ہے قرآن مجید کا۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کسی اچھی چیز کی سنائی جاتی ہے، لیکن طنز ایسا ہے اور اللہ کا جلال ایسا ہے اس آیت میں کہ اس جلال میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو مال کی محبت کے حوالے سے تانا اور طنز کرتا ہے، بہت سخت طنز، کہ فبشرہم، ان کو عذاب علیم کے، عذاب کی بھی نہیں، عذاب علیم کی، سخت ترین عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور کیا بات تھی کہ انہی بنیادوں کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق نے، جن کی فراست کی مثال نہیں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا ایک امتیاز یہ ہے کہ دین کی پوری روح کو انہوں نے سمجھا تھا، دین کی بصیرت ان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں تھی۔ تو فرمایا ان کے دور میں جب زکوٰۃ کا انکار کیا گیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، مانعین زکوٰۃ، تو
تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ اونٹ کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تو آج دینے سے انکار کریں تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان کے خلاف. آپ دیکھیے کہ اعلان جنگ شراب پینے کے لیے نہیں، زنا کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں کی عصمتیں لوٹنے والوں کے لیے نہیں. جس چیز کا خلیفۃ المومنین نے جنگ کا اعلان کیا ہے وہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی. علامہ یوسف القرضاوی نے بہت پیاری بات لکھی اس حوالے سے کہ دنیا کی تاریخ میں اسلام پہلا مذہب ہے اور یہ پہلا انسانی تاریخ کا واقعہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا کہ کمزوروں کے، مفلسوں کے، غریبوں کے حق میں جنگ کا اعلان کیا گیا. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آج تک، کہ جنگوں کے اعلان بادشاہوں، حکمرانوں، طاقتوروں کی طرف سے غریبوں کی ہمدردی میں نہیں ہوتے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ غریب پروری کی علامت ہے، غریبوں کے حق کو ان کا حق دلانے والی چیز ہے زکوٰۃ. تو علامہ یوسف القرضاوی نے بہت پیارا اس سے ڈیریویشن لیا ہے کہ اس انسانی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی حکمراں نے، خلیفۃ المومنین نے کمزوروں کے حق میں، غریبوں کی مدد کے لیے اعلان جنگ کیا. سامعین محترم، زکوٰۃ کی اہمیت میں نے تمہیداً آپ کے سامنے پیش کی، اور بھی بہت ساری باتیں پیش کی جا سکتی ہیں. یہ زکوٰۃ جو قرآن مجید نے فرض کی ہے، کس لیے؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو. زکوٰۃ کے معنی ہی پاکیزگی کے ہیں، جیسا ذکر کیا گیا. تو نفس پاک ہو، مال پاک ہو. 2.5% مال دے کر ہم اپنے 97.5% مال کو پاک کریں. اس مال کو پاک کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ 2.5% دے دیا جائے تو 97.5 کتنا حرام ذرائع سے کمایا جائے وہ حلال ہے. بالکل نہیں، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. جب کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے تو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے کہ اب کتنا جوئے سے کما سکتے ہیں کمائیں اور کتنا اور حرام ذرائع سے کما سکتے ہیں کمائیں. نادانستہ طور پر اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے نادانستہ طور پر تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے اور مال میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال کی افزائش کرتا ہے، دستے غیب سے تعاون کرتا ہے. تو بڑھانے کا ذریعہ ہے، فرد کی آمدنی کو بھی بڑھانے کا ذریعہ ہے اور سماج کی خوشحالی کو بھی بڑھانے کا ذریعہ ہے. بخیلی، یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ زکوٰۃ دینے والا وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، بندوں سے قریب ہوتا ہے. اور زکوٰۃ نہ دینے والا وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے، بندوں سے دور ہوتا ہے. تو 3 چیزوں سے قریب کرتی ہے زکوٰۃ. اللہ سے قریب کرتی ہے، بندوں سے قریب کرتی ہے، جنت سے قریب کرتی ہے. اور کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ سے، اللہ کے بندوں سے اور بالخصوص جنت سے قریب رہے. لیکن یہ اس کے روحانی پہلو کے ساتھ جو اس کا دوسرا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سوشل جسٹس کا کام کرتی ہے. سوشل جسٹس، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جس قرآن مجید کی آیت سے کیا، لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے معاشیات کے جو اصول بڑی بڑی کتابوں میں کور نہیں کیے گئے ہیں، پیش نہیں کیے جا چکے ہیں، اسلام نے چند الفاظ میں اس کو کور کر لیا ہے. سوشو اکنامک جسٹس یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور مولانا امین احسان اصلاحی صاحب نے زکوٰۃ پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کے نظام عدل کا سب سے بنیادی ستون، بیسک پلر آف اسلامک جسٹس، وہ زکوٰۃ ہے. تو جو بات معاشیات کی پوری کتابوں میں نہیں ہے وہ اسلام کے اس چھوٹے سے فقرے میں ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت وہ صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، فلو آف ویلتھ وہ امیروں سے غریبوں کی جانب رہے. دنیا میں معاشی مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ امیروں اور غریبوں کے ہیوز اور ہیو ناٹس ان کے درمیان دو خلیج ہے. سوشلزم امیروں اور کمزوروں مزدوروں کو آمنے سامنے کھڑا کرتا ہے. کیپٹلزم امیروں اور غریبوں کی دو مختلف دنیایں بساتا ہے. جس سرمایہ دارانہ نظام پر آج دنیا کھڑی ہے، میں صرف سمجھنے کے لیے 2-3 مثالیں دوں کہ دنیا کے 3 امیر ترین لوگوں کی آمدنی اس وقت، آج دنیا کے 3 امیر ترین لوگوں کی آمدنی 74 غریب ترین ممالک کی جی ڈی پی کے برابر ہے. 74 ممالک، 74 افراد نہیں، 74 غریب ترین دنیا کی دھرتی پر پائے جانے والے ممالک، ان کی پوری غربت دور ہو سکتی ہے صرف 3 لوگوں کی آمدنی سے جو اس وقت زمین پر پائے جاتے ہیں. 24 لوگوں کی اگر آمدنی جمع کی جائے امیر ترین، تو پوری دنیا کی غربت ختم ہو سکتی ہے. پوری دنیا کی غربت صرف 24 لوگوں کی آمدنی کو جمع کر لینے سے. یہ جو انیکویلٹی ہے دنیا میں، غربت کا مسئلہ کبھی پیسے کی کمی نہیں رہا ہے. پیسے کا، دولت کا ارتکاز ہے. ارتکاز، کنسنٹریشن امیروں کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے. اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ امیروں کے ہاتھوں سے پیسے کو نکالتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ یہ زکوٰۃ کا تصور یہی ہے کہ یہ پیسے کو امیروں کے ہاتھ سے نکال کر غریبوں کی طرف لاتا ہے. دنیا میں بھی چیریٹی پائی جاتی ہے، لیکن وہ چیریٹی قانونی پابندی نہیں ہوتی ہے. جس کو جتنا دینا ہے دے دیا، نہیں بھی دیا تو چلے گا، تھوڑا سا معمولی بھی دیا تو چلے گا. اسلام میں اس کو قانونی بندش ہے، دینا ہی ہے، فرض ہے، اور اتنا ہی دینا ہے، اس سے کم تو کوئی سوال نہیں ہے. تو اسلام نے چیریٹی کا ایک بہت ہی قانونی تصور پیش کیا ہے. تو غربت کے ازالے کے لیے، پاورٹی ایریڈیکیشن جس کو کہتے ہیں، غربت کے ازالے کے لیے اس فلو آف ویل کو انسانوں کے امیروں کے ہاتھوں سے نکال کر غریبوں میں لانے کا جو تصور ہے، یہ آیت جو ابھی ابتدا میں تذکیر میں بھی پیش کی گئی، اس میں بھی یہی بات ہے کہ امیروں سے دولت کو لے لیا جائے. امیروں سے دولت کو لے کر، یہ نہیں ہے کہ ان کا حق، لیکن ان کے پاس جو بچت ہے. زکوٰۃ اور چیریٹی میں بھی فرق ہے. چیریٹی اختیاری عمل ہے، زکوٰۃ لازمی عمل ہے. زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں بھی فرق ہے. ٹیکس اگرچہ کہ لازمی عمل ہے، لیکن وہ مجبوری کے ساتھ ہونے والا عمل ہے. اس میں غریب پروری، سماج کی ہمدردی، غربت کا ازالہ وہ کبھی مقصود نہیں ہوتا ہے. تو اسلام چیریٹی سے بھی ڈیفر کرتا ہے، اسلام ٹیکس سے بھی ڈیفر کرتا ہے. اور ٹیکس کی کمزوری یہ ہے کہ ٹیکس آمدنی پر لگتا ہے، زکوٰۃ سیونگ پر لگتا ہے، بچت پر لگتا ہے. تو اسلام کا یہ زکوٰۃ کا تصور یہ دنیا کے دیگر تصورات سے بہت مختلف ہے، جو خالصتاً غربت کے خاتمے کا کنسرن دیتا ہے. لیکن محترم سامعین، اس پورے تصور کے ساتھ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے، جیسے محترم امیر مقامی نے گفتگو میں کہا کہ زکوٰۃ کی ایک تو فرضیت کا تصور نہیں ہے. جتنا ڈیو ویٹیج ہم دیگر عبادتوں کو دیتے ہیں اتنا زکوٰۃ کو نہیں دیتے ہیں، اور جو کچھ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیوں غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں 24,000 ٹن گولڈ ایسوسیشن کی رپورٹ ہے، یہ کوئی اندازہ نہیں ہے. گولڈ ایسوسیشن کی رپورٹ کے مطابق 24,000 ٹن سونا ہندوستان میں ہے. گھروں میں ہاؤس ہولڈ رکھا ہوا سونا 24,000 ٹن ہے. اس کی مالیت آج کی ڈیٹ میں اگر کیلکولیٹ کریں تو 144 لاکھ کروڑ روپے بنتی ہے. 144 لاکھ کروڑ روپے کا سونا اس وقت ہندوستانی گھروں میں پایا جاتا ہے. یہ گولڈ ایسوسیشن کی رپورٹ ہے. صرف اس رقم پر اگر آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں تو 13.5 لاکھ کروڑ کے زکوٰۃ صرف سونے پر بنتی ہے. 13.5 لاکھ کروڑ جو ہندوستان کی غربت کو دور کرنے کی، صرف مسلمانوں کی نہیں،
ہندوستان کی مجموعی غربت کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کی اہمیت کو نہیں سمجھ۔ 35,000 ابھی میرے مقامی کہہ رہے تھے، انڈیا ایکسپریس کی رپورٹ یہ ہے کہ 35,000 کروڑ روپے ہر سال زکوٰۃ میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک اندازہ 30 سے 40,000 کروڑ کا ہے، اس کا ایوریج نکالیں تو 35,000 کروڑ روپے کی زکوٰۃ سالانہ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق سالانہ مسلمان جمع کرتے ہیں۔ لیکن کہاں جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو زکوٰۃ کی بیداری نہیں ہے، اور جو بیداری ہے تو وہ رینڈم، لمسم، ان آرگنائزڈ، ڈس آرگنائزڈ، جیسے تیسے انفرادی طور پر وہ تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خوبی یہ تھی کہ وہ بالکل منظم شکل تھی۔ زکوٰۃ کی مداد پر اور تھوڑی گفتگو ہوگی۔ ان زکوٰۃ کی مداد میں جو ایک اہم مد ہے، باقی تو سب نیڈی ہیں، 8 میں سے 7، لیکن ایک جو مد ہے جس کا تذکرہ ترتیب میں تیسرے نمبر پر ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی کو جمع کرنے والے عاملین زکوٰۃ، والعاملین انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کن کو دی جائے؟ تو زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہو، اور اس اجتماعی نظم میں جو گھر گھر جا کر لوگوں سے زکوٰۃ کو وصول کریں گے، قرآن مجید ان کو عاملین زکوٰۃ کہتا ہے، تو کہا گیا کہ یہ لوگ خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ کتنا رکھیں گے، کس کی مرضی سے رکھیں گے، وہ سسٹم طے کرے گا، لیکن زکوٰۃ کو جمع کرنے والے لوگ ہوں گے۔ گھر گھر آ کر فقیر نہیں اٹھا لے کر جائیں گے، بلکہ ایک آرگنائز سینٹرلائز سسٹم ہوگا۔ اس آرگنائز اور سینٹرلائز سسٹم میں جو لوگ کام کریں گے ایز اے ورکر، ان کو عاملین زکوٰۃ کہا گیا، وہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عاملین زکوٰۃ کا اتنا بڑا سسٹم تھا کہ خود عاملین زکوٰۃ تھے، یعنی زکوٰۃ کو جمع کرنے والے بڑی ٹیم تھی۔ سیدنا عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف، عمرو بن عاص، زبیر بن عوام جیسے جلیل القدر صحابہ یہ عاملین زکوٰۃ میں تھے۔ یہ عاملین زکوٰۃ کو گھر گھر جا کر جمع کرتے تھے۔ ان کی ٹیم کے علاوہ کاتبین زکوٰۃ تھے، جو اس کا ریکارڈ مینٹین کرتے تھے، حساب کتاب رکھتے تھے، رجسٹر مینٹین کرتے تھے، ٹرانسپیرنسی مینٹین کرتے تھے۔ کاتبین زکوٰۃ کے علاوہ خارسین زکوٰۃ تھے، جو خاص کیلکولیٹ کرتے تھے کہ 2.5% کے حساب سے اناج، کھجوروں کی فصل ہوتی ہے تو اتنی فصل پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، اتنے اناج پر کتنا اناج ہوگا، تو غلے پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ خاص اناج اور غلے اور کھجوروں کے لیے جو ٹیم کام کرتی تھی اس کو خارسین کہا جاتا تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ ایک ماہر خارس تھے۔ اور غزوہ تبوک سے موقع پر ایک خاتون کا بہت بڑا باغ تھا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس اس کو کیلکولیٹ کیا تھا کہ اتنی زکوٰۃ تمہاری بنتی ہے۔ تو عاملین زکوٰۃ، کاتبین زکوٰۃ، خارسین زکوٰۃ، اور عمال علی الحما، ایک اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی تھی کہ جو جانوروں پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے تھے۔ تو ایک بڑی ٹیم تھی، عملہ تھا، جو زکوٰۃ کے پورے نظام کو مینٹین کرتا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے سعاد کا لفظ لکھا ہے، صحیح کرنا ہی نہیں، کوشش کرنا۔ تو جو لوگ کوشش کرتے تھے زکوٰۃ کے لیے، اس پوری ٹیم کو سعاد کہا جاتا تھا۔ تو یہ پورا نظام کام کرتا تھا، اور اس نظام کے کام کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ خوشحالی آئی کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدینے میں مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز میں فرد پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتا تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ 99 نہیں 100% مدینے کے باہر کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے میں غربت باقی نہیں تھی۔ مسجد میں اگر کوئی فرد پھٹے پرانے کپڑوں میں نظر آئے گا تو لازماً وہ مدینے سے باہر کا ہوگا۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، 5 چیزوں کی تلقین کی، اس میں سے ایک زکوٰۃ کی نصیحت کی۔ انہوں نے زکوٰۃ کا ایسا سسٹم آرگنائز کیا کہ پہلے سال تو پوری زکوٰۃ فرض وصول کی، دوسرے سال 1/3 زکوٰۃ جمع کی ہوئی، وہ سیدنا عمر کے پاس مدینے واپس بھیج دی یمن سے۔ تو عمر فاروق تھے،
جلال میں آ گئے کہ میں نے تم کو زکوٰۃ جمع کرنے بھیجا ہے, غریبوں کا حق دینے بھیجا ہے, تم کو یہاں پیسے دینے نہیں بھیجا کہ یہاں ہمارے پاس پیسے واپس بھیج دو. معاذ بن جبل نے پیغام بھجوایا کہ سرکار ساری زکوٰۃ تقسیم ہو چکی, اب یمن میں کوئی غریب باقی نہیں ہے, ایک ایک غریب کو اس کا حق دینے کے بعد 1/3 بچ رہی ہے, میں نے وہاں بھجوا دی. غربت کم ہو گئی. اگلا سال آیا, پچھلے سال 1/3 بھیجی گئی تھی, اس سال 50% بھیجی گئی. اور روایات بتاتی ہیں کہ چوتھے سال معاذ ابن جبل نے پوری کی پوری زکوٰۃ یمن سے مدینہ بھجوا دی, یہ کہہ کر کہ اب مدینہ میں یمن میں کوئی غریب باقی نہیں رہا ہے. یہ ہے پاورٹی ریڈیکیشن, یہ ہے زکوٰۃ. عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو پھر یہی اعلان کیا مال نے کہ کوئی لینے والا نہیں ہے, تو کہا کہ غلاموں کو آزاد کرو, مسافروں کے لیے آرام گاہیں اور سرائے بناؤ, اور جن نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, نکاح نہیں ہو رہے, ان کے نکاح اس پیسے سے کرا دو, لیکن اس کا استعمال کرو. کیا شاندار استعمال تھا. ایک پیسفل پراسپیرس سوسائٹی وہ زکوٰۃ کی وجہ سے جنم لیتی ہے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اعلان کیا جاتا تھا اس دور میں کہ ہے کوئی مقروض جس کا قرض باقی ہو, ہے کوئی جس کو نکاح کرنا ہو اور پیسے نہ ہو, ہے کوئی جس کو غلامی کی دلدل میں پھنسا دیا گیا اور وہ آزاد نہ ہو رہا ہو, تو اور زکوٰۃ کا پیسہ لے لو. یہ زکوٰۃ کا نظام. اس زکوٰۃ کے نظام کو ہم کو عملاً قائم کرنا ہے, سینٹرلائزڈ آرگنائز فارم میں. 8 مداد ہیں, گھر پر جو آیا ہم نے دے دیا. فقراء, مساکین, فقیر اور مسکین کی فرق کیا گیا. تو کہا گیا کہ فقیر تو وہ ہے جو آپ کے دروازے پر آ کر مانگے. کئی مسکین ہیں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ غریب, وہ خوددار جو اپنی وائٹ کالر کی وجہ سے, اپنے سوٹ بوٹ کی وجہ سے, اپنے طرز زندگی کی وجہ سے غریب نہ محسوس ہو, لیکن واقعتاً ضرورت مند ہو, اس کی بیسک نیڈز فلفل نہ ہوتی ہوں, اور اپنی خودداری اور غیرت کی وجہ سے وہ نہ مانگتا ہو, اس کو مسکین کہتے ہیں. تو ایک نہیں, 10 نہیں, 50 سینکڑوں, ہزاروں مسکین آج ہمارے سماج میں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہیں. مسافروں کے لیے کہا گیا, قرضداروں کے لیے کہا گیا. جو مداد ہیں, مسافر, قرضدار, غلاموں کو آزاد کرنا, اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا, مسکین, فقیر, یہ سب زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتے ہیں. ہم صرف ایک مت میں خرچ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے گھر پر آیا لمسم اماؤنٹ, وہ بھی کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں. کبھی 500 دے دیے, کبھی 200 دے دیے, کبھی 1000 دے دیے. گھر پر 10 فقیر آئے تو 10 فقیروں کو کچھ کپڑے, کچھ اناج, کچھ غلہ دے دیا, جیسا بات ہوئی ہے, اور ہم سمجھے کہ فرض ادا ہو گیا. کتنا ہم باریکی سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور اس کیلکولیشن کے ساتھ یہ پورے جو 8 ڈیزرونگ کیٹیگریز ہیں ان تک پہنچاتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ممکن ہی نہیں ہے. گردنوں کو چھڑانا, غلاموں کو آزاد کرنا. مفسرین نے لکھا ہے کہ نوجوان 1-2 نہیں, سینکڑوں, ہزاروں نوجوان ہندوستان میں بے قصور قید ہیں, پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. زکوٰۃ کا یہ پیسہ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم تنہا دیں گے تو یہ پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے. سینٹرلائز فارم میں آئے گا تو ان بے قصور نوجوانوں کی گرفتاری ممکن ہوگی. مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض مسلمان اگر جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو وہ بھی اس کی تعریف میں آتے ہیں. ابھی روہنگیا مسلمان بھارت میں گھوم رہے ہیں, وہ بھی اس کی تشریح میں آتے ہیں. مسافر اس کی تشریح میں آتے ہیں. اللہ کی راہ میں جدوجہد اس کی تشریح میں اس کی ذیل میں آتے ہیں. ایسے کئی کیٹیگریز ہیں. بلکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے سیدنا عمر فاروق کے دور کے حوالے سے لکھا ہے کہ غیر مسلم ضرورت مندوں تک کو زکوٰۃ دی جاتی تھی. زکوٰۃ اتنی پھیل چکی تھی کہ غیر مسلم ضرورت مندوں تک کو زکوٰۃ دی جاتی تھی. سامعین محترم, اجتماعی نظم زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہوں گے اگر ہم اس پر توجہ دیں, زکوٰۃ ادا کریں اور سینٹرلائزڈ اور آرگنائز فارم میں ادا کریں. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو ترغیب ملے گی. مسجد اگر قائم نہ ہو تو گھر میں ہر فرد نماز نہیں پڑھے گا, لیکن مسجد قائم ہو جائے تو مسجد کے نظام کے قائم ہونے کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے کی ترغیب پاتے ہیں. زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہو تو ہر فرد اس میں زکوٰۃ دینے کے لیے موٹیویشن پائے گا. دوسرا فائدہ کہ حقیقی اور فرضی مستحقین کی تمیز ہوگی, جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت. پیشہ ورانہ فقیر,
پیشہ ورانہ فقیر، ہزاروں ہزار پتی لکھ پتی لوگ آج بھی اپنے آپ کو پیشہ ورانہ فقیر سمجھتے ہیں۔ درمیان میں خبر آئی تھی کہ ایک فقیر کے پاس اتنے کروڑ روپے اس کا بینک بیلنس ہے۔ یہ ایک کیس نہیں ہے۔ حقیقی ضرورت مندوں کی پہچان جب تک سینٹرلائز شکل نہیں ہوگی، ہم غریبوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، ان کی فہرست نہیں بنائیں گے، ان کی ضرورتوں کی شدت کو محسوس نہیں کریں گے، ان کو کیٹیگرائز نہیں کریں گے، بار بار ایک ہی فقیر تک کئی بار چلے جاتے ہیں اور کئی بیچارے ضرورت مند خودداری کی وجہ سے پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، رسائی نہیں ہوتی ہے۔ تو حقیقی اور فرضی ضرورت مندوں کی اگر شناخت کرنا ہے اور نیڈی تک پہنچانا ہے، یکساں شکل میں یکساں مقدار میں پہنچانا ہے، لوگوں کی ضرورت کے مطابق پہنچانا ہے، تو زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کی ضرورت ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے، اور یہ بھی بہت اہم فائدہ ہے، کہ ویسے ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں ایک سال پورا ہونے پر جو زکوٰۃ دی جانے کی بات کی جاتی ہے، ایک سال ضروری نہیں کہ ہم رمضان ہی میں دیں۔ کسی فرد کا ایک سال کا کیلکولیشن جنوری سے جنوری میں پورا ہو رہا ہے، دے سکتا ہے وہ، لیکن چونکہ رمضان میں 70 گنا کئی گنا ہر عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس لیے ایک عمومی مزاج ہے اور ہونا بھی چاہیے، اچھی چیز ہے۔ تو رمضان میں سب مل کر زکوٰۃ نکال لیتے ہیں۔ رمضان میں سب مل کر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو انفرادی طور پر دینے سے نقصان یہ مطلب اس کی ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ غریب کو آج پہنچا تو اب وہ مہینہ 2 مہینے میں پورا استعمال کر لے گا۔ اگر سینٹرلائز نظم ہو تو تھرو آؤٹ دینے والا تو سال میں ایک بار دے گا رمضان میں، لیکن اس کا استعمال تھرو آؤٹ دا ایئر ہوگا۔ رمضان ابھی فروری مارچ میں آیا تو کچھ حصہ فروری مارچ میں استعمال ہو جائے گا۔ 3 مہینے کے بعد مئی میں اگر کسی غریب کے گھر شادی ہے، اگر سینٹرلائز نظم ہوگا تو اس جون میں مئی میں ہونے والی غریب عورت کے گھر میں شادی کی ضرورت کی تکمیل اس سینٹرلائز نظم سے ہوگی۔ آپ فروری میں اس کو دے کر بھیج دیں گے تو مئی آنے تک اس کے ہاتھ کا پیسہ نکل چکا ہوگا۔ حسب ضرورت، ایز پر نیڈ، اس زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال ہوگا اور ملٹی ڈائمینشنل ہوگا۔ وہ مسکینوں کے لیے بھی ہوگا، وہ غریبوں کے لیے بھی ہوگا، وہ گردنیں چھڑانے کے لیے بھی ہوگا، وہ مسافروں کی مدد کے لیے بھی ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے بھی ہوگا، غلاموں کی آزادی کے لیے بھی ہوگا، وہ تعلیم کے لیے بھی ہوگا، وہ صحت کے مسائل کے حل کے لیے بھی ہوگا۔ اور فقہاء نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، جیسا میں نے عمر بن عبدالعزیز کے دور کی مثال دے کر کہا ہے کہ مسافروں کے لیے آرام گاہیں، یعنی اسلامی حکومت کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں سوشل ویلفیئر کی، وہ سب دھیرے دھیرے اس ہیڈ کے ذریعے پوری ہوتی چلی آتی ہیں اور بالآخر ایک خوشحال معاشرہ اور خوشحال ریاست جنم لیتی ہے۔ تو محترم سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ ایک جانب زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت ویسی پیدا کی جائے جیسے کہ نماز کا احساس ہم کو ہے، ہم اس کو باقاعدہ کیلکولیٹ کریں، اپنی آمدنی اپنی بچت کے حوالے سے اس کو محسوب کریں، اس کی تحسیب کریں اور اتنی متعین مقدار میں کم از کم نکالیں، اور یہ سوچ کر نکالیں کہ یہ احسان نہیں۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، انفاق بھی ہے، صدقہ بھی ہے، اور ایک اور لفظ آیا ہے، بہت پیارا لفظ، انفاق اور صدقہ تو ہم جانتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے ایک اور اہم لفظ آیا ہے اور وہ ہے حق۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے وہ حق۔ آپ جو پیسہ دیتے ہیں وہ کسی پر احسان نہیں ہوتا ہے، اس کا رائٹ اور اس کا کلیم ہے، وہ آپ کا احسان، آپ کی بھیک نہیں ہے۔ اجتماعی نظم زکوٰۃ کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو اس کی عزت آپ جب انفرادی طور پر دیتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ آپ دیتے ہیں، اس کے اندر لینے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اگلے دن آپ گلی میں ملیں گے تو جھک کر ملے گا آپ سے وہ کہ وہ آدمی جس نے مجھ پر احسان کیا، اور آپ کی کالر ٹائٹ ہوتی ہے، ہماری کالر ٹائٹ ہوتی ہے دینے والوں کی کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ اجتماعی نظم زکوٰۃ کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس احساس برتری اور اس احساس کمتری سے دینے والے کو بھی نکالتی ہے، لینے والے کو بھی نکالتی ہے۔ کس نے دیا معلوم نہیں، کس کو گیا معلوم نہیں، عزت نفس، ڈگنیٹی، آنر باقی رہتا ہے۔ تو بے شمار فوائد ہیں زکوٰۃ کے اور اجتماعی نظم زکوٰۃ کے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت تفصیلی مضمون لکھا اور اس میں کنکلوڈ یہ کیا کہ کاش میں اجتماعی نظم زکوٰۃ کی اہمیت بتانے کے لیے اپنے خون جگر کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر دوں۔
اتنے درد کے ساتھ انہوں نے تذکیر کی۔ مولانا توقیر احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا نہ دینا وہ سخت ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو محترم سامعین، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، زکوٰۃ کے دینے کی اہمیت کو سمجھیں، اور زکوٰۃ دینے کے ساتھ متعین زکوٰۃ، منیمم زکوٰۃ جو 2.5% ہوتی ہے، جس کے اپنے پورے پیرامیٹرز ہیں، اس کے ساتھ دینے کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر منظم شکل میں اس کے دینے کی اہمیت کو بھی سمجھیں، تو نہ صرف ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، بلکہ ہماری یہ اجتماعی کوششیں مسلم معاشرے کو غریبی کے دلدل سے نکال کر ایک تعمیری اور خوشحال معاشرے کو بنانے میں معاون اور مددگار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو اس فریضے کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کو ادا کرنے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔